یہ اللہ سے آپ نے معاہدہ کیا، اللہ نے بھی آپ سے وعدے کر لیے. اب اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے، آپ اپنے وعدے کو پورا نہیں کر رہے، تو یہ کیا ہے؟ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. آپ نے توبہ کیا، آپ نے کوئی گناہ کیا، اللہ کا نا گناہ پہ غضب آتا ہے انسان کے اوپر. آپ کو ڈر لگا کہ کہیں غضب نہ آ جائے، فوراً توبہ کر لی. ایک ایگریمنٹ کیا اللہ سے کہ تو اپنے غضب کو مجھ سے دور کر دے، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. تو یہ بھی معاہدہ ہے کہ آپ مفاد حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ توبہ کے بغیر کسی بھی وقت موت آ گئی تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم کی آگ میں. توبہ کے ذریعے آپ نے اس آگ کو ٹال دیا، لیکن اب آپ اس توبہ پہ قائم نہیں رہتے، دوبارہ گناہ کرتے ہیں. تو یہ بھی عہد کی خلاف ورزی ہے، ایگریمنٹ اور معاہدے کی. ایک تو وہ جو گناہ کریں گے اس کا گناہ ہوگا، اور ایک توبہ توڑنے کا گناہ ہوگا. تو یہ بھی کس کی خلاف ورزی ہے؟ تبھی قرآن کہتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو. جب اللہ سے عہد کیا کہ اے اللہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، تو چند ٹکوں کے بدلے میں، چند ٹکوں سے مراد دنیا کی تھوڑی سی لذت کے بدلے میں اتنے بڑے ایگریمنٹ کو مت توڑو. کیوں؟ انما عند اللہ هو خیر لکم، اس ایگریمنٹ پہ اگر باقی رہو گے تو اللہ کے پاس جو کچھ تمہیں ملے گا نا، وہ اس دنیا کے چند ٹکوں سے 1000 گنا بہتر ہے. ما عندکم ینفد، فرمایا اور بہتر بھی ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کمتر بھی ہے اور ختم بھی ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور ایگریمنٹ پہ باقی رہے تو جو کچھ اللہ تمہیں دے گا وہ زیادہ بھی ہے اور ہمیشہ باقی بھی رہے گا. ایک زنا کر کے اللہ کو ناراض کر لیا، تھوڑی دیر کی لذت، یہ لذت ہمیشہ بڑھاپے میں نہیں ملتی یہ لذتیں. اور اگر اس وقت بچ گئے تو اللہ نیک لوگوں میں شمار کر لیں گے. پھر جو نعمتیں ملیں گی وہ اس سے لذت میں زیادہ بھی ہوں گی اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہوں گی. اب ایک آپ کو بتاؤں شیطان ایک گڑبڑ کیا کرتا ہے. شیطان بہت بڑی فلم ہے، میں نے اب تک شیطان سے بڑی فلم نہیں دیکھی، کیونکہ اس نے تو قسم اٹھائی ہے نا اللہ کسی بھی طریقے سے. اس کو تو غصہ آیا ہوا ہے، جیلسی ہے، حسد ہے. حسد بہت خطرناک چیز ہے نا. اس کو غصہ آیا ہوا ہے کہ میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے میرے سامنے بنا اور اس کو پروٹوکول زیادہ مل رہا ہے، مجھے کم مل رہا ہے، تو میں تو جاؤں گا جہنم میں، اس کو بھی لے کے جاؤں گا میں. وہ اس دن سے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ پہلے تو گناہ کرواتا ہے، پہلے کیا کرتا ہے، اور اس امید پہ کہ بعد میں توبہ کر لینا. حالانکہ یہ توبہ کی امید پہ گناہ کرنا ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو زخمی کرنا اس امید پہ کہ بعد میں علاج کروا لوں گا. تو بھائی علاج تو ایک مجبوری ہے، اب زخمی ہو گئے تو علاج کرو. یہ تھوڑی کہ اس نیت سے اپنے آپ کو کاٹتے رہو کہ میں علاج کرا لوں گا. تو پہلے تو شیطان کیا کرتا ہے، گناہ کرواتا ہے اس امید پہ کہ بعد میں کیا ہے، توبہ کر لینا. اس کے بعد پھر جب گناہ ہو گیا، کبھی آپ نے کسی عالم کا، بزرگ کا بیان سنا، توبہ کا خیال آیا، توبہ کی، شیطان پھر گناہ کرواتا ہے کہ دوبارہ توبہ کر لینا. بھائی کر لی تھی نا ایک دفعہ، معاف ہو گیا تھا نا، اللہ نے تو وعدہ کیا، ایک اور دفعہ کر لو. آدمی کہتا چلو یار ایک دفعہ کرو جلدی سے، توبہ کر لوں گا میں. پھر گناہ کروا کے پھر توبہ، پھر گناہ کروا کے جب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یار میں توبہ پہ قائم نہیں رہ سکتا، چھٹ پڑے ان چیزوں کو چھوڑو، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، ہم لوگ دین پہ نہیں چل سکتے، رہن دے یار. کیا کر لے؟ پتہ نہیں مجھے آج کل پنجابی میں کیوں اتنی باتیں آ رہی ہیں. کیا کرے؟ رہن دے. اے کی رولنا پہ گیا تے چودھری سٹا لے گیا. ایک پنجاب میں ایک جگہ لکھا ہوتا اے کی رولنا پہ گیا چودھری سٹا لے گیا. مجھے بڑا اچھا لگا یہ جملہ. تو شیطان کیا کرے گا کہ وہ کہے گا کہ بار بار توبہ توڑتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی، لہذا اب توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک دفعہ جی بھر کے گناہ کر لے، جب دل بھر جائے آخر میں ایک ہی خاندانی توبہ کر لینا جو سب کی طرف سے کیا ہو جائے گی، کافی. ورنہ بار بار توبہ توڑنے سے قوت ارادی بھی خراب ہو رہی ہے، کانفیڈنس آپ کا لوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، قوت فیصلہ پہ زد پڑ رہی ہے، اور گناہ تو ایسے بھی نہیں چھوٹ رہا، اور توبہ توڑنے کا ایک مستقل گناہ اپنے سر پہ اور لاتے جا رہے ہو. یہ شیطانی دھوکہ ہے.
تو جس طریقے سے شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے نا، آپ بالکل اسی کی پالیسی کے اپوزٹ جانا شروع ہو جاؤ. جب وہ آپ کو کہے ایک دفعہ گناہ کر لو تو توبہ کر لینا، تو آپ اس سے کہو اس دفعہ گناہ نہیں کروں گا، اگلی دفعہ کر لوں گا. کیا خیال ہے؟ شیطان کہتا ہے ابھی گناہ کر لو، بعد میں نہیں کرنا گناہ. ایک دفعہ کر لو جی بھر جائے گا، بعد میں کیا کرنا ہے؟ نہیں کرنا. آپ کہو ابھی نہیں کروں گا، بعد میں کر لوں گا میں. یہ شیطان کو الو بنانے کے لیے. کرنا بعد میں بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ فیصلہ کر لو کہ کوئی بات نہیں، بعد میں کر لوں گا، لیکن ابھی نہیں کروں گا. بس کل کر لوں گا یہ گناہ، ابھی نہیں کروں گا کل. شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ ابھی کر لے، کل نہیں کرنا. آپ نے کہنا ہے آج نہیں کروں گا، کل کر لوں گا.